بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے کچھ آداب بیان کروں۔ سب سے پہلے میں ایک حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم جیسے سیاہ کاروں کے لیے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بڑے بڑے گنہگاروں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر آخر لوگوں سے گناہوں کا صدور کیوں ہوتا ہے؟ اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ شیطان 11 مہینے تک انسان کو بہکانے میں لگا رہتا ہے، اور بدنصیب انسان بھی شیطان کے چکر میں آ کر گناہ کرتا رہتا ہے۔ اس طرح انسان کا ذہن گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں وہ گناہوں سے باز نہیں رہ پاتا۔ یہ بات بھی تجربے میں آئی ہے کہ زیادہ تر گناہوں کا صدور انہی لوگوں سے ہوتا ہے جو رمضان کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں۔ چونکہ ان کا نفس گناہوں پر دلیر ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے وہی نفس ماہ رمضان میں بھی ان کو گناہوں پر ابھارتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب دوسری بار گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل بالکل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، اور کوئی بھلائی اور نیکی کے بعد اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ جس کا دل زنگ آلود اور سیاہ ہو چکا ہو، اس پر بھلائی اور خیر کی بات اور نصیحت کہاں اثر انداز ہوگی۔ رمضان ہو یا غیر رمضان،
ایسے انسانوں کا گناہوں سے باز اور بیزار رہنا نہایت ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ ان کا دل نیکی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ نیکی کی طرف آ بھی گیا تو بسا اوقات اس کا دل اسی سیاہی کے سبب نیکی میں نہیں لگتا اور وہ نیکیوں کے ماحول سے بھاگنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اس کا نفس اسے لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، غفلت گھیر لیتی ہے اور وہ بد نصیب نیکیوں اور اچھے ماحول سے دور جا گرتا ہے۔ رمضان کی مبارک ساعتیں بلکہ پوری راتیں وہ آدمی لہو و لعب، فضولیات، کھیل کود، گانے بجانے، تاش، شطرنج اور طرح طرح کے خرافات میں برباد کر دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، عام مشاہدہ تو یہی ہے کہ رمضان المبارک میں ہماری مسجدیں غیر رمضان کے مقابلے زیادہ آباد ہو جاتی ہیں، نمازیوں کی کثرت ہو جاتی ہے اور وہ لوگ بھی مسجدوں کو آ جاتے ہیں جو غیر رمضان میں مسجد کے قریب نہیں آتے تھے۔ نیکیاں کرنے میں آسانیاں ہو جاتی ہیں اور اتنا تو ضرور ہے کہ ماہ رمضان میں گناہوں کا سلسلہ کچھ نہ کچھ کم ضرور ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب رمضان کا چاند نکلتا ہے تو اللہ تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ حوران جنت کو، جنت کی حوروں کو زیب و زینت کا حکم دے دو اور ان کو آواز دے دو کہ اے زمین والو، اے آسمان والو، ہوشیار ہو جاؤ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ جو آدمی اس مہینے کی تعظیم کرے گا وہ بخشا جائے گا، اور شیطان کو قید کر دو تاکہ روزے دار گناہ کرنے سے بچ جائیں۔ حضرات، یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، اس کی قدر اور تعظیم کرو، خوب ثواب کما کر جنت کی ابدی نعمتیں حاصل کرو۔ رمضان المبارک کی کسی بھی طرح بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ بسا اوقات نمازی اور روزے دار لوگ بھی ماہ رمضان کی بے حرمتی کر کے اللہ رب العزت کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک عبرت آموز واقعہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک مرتبہ زیارت قبور کے لیے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی، آپ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی۔ چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ، اس کے حالات پر مجھے مطلع فرما دے۔ فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی التجا سنی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام پردے اٹھا دیے گئے۔ اب ایک ہیبت ناک اور ڈراؤنی منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور وہ رو رو کر آپ سے فریاد کر رہا ہے، اے علی، میں آگ میں ہوں، آگ مجھے جلا رہی ہے، اے علی، میرے حال پر رحم فرما کر مجھے اس ہولناک عذاب سے نجات دلا دیجیے۔ اس وحشتناک منظر اور مردے کی چیخ و پکار اور دردناک فریاد نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بے قرار کر دیا۔ آپ نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی، آپ اس کی سفارش نہ فرمائیے، کیونکہ یہ آدمی روزہ رکھنے کے باوجود بد نصیب انسان ہے، رمضان کی بے حرمتی کیا کرتا تھا۔ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ دن کو تو روزہ ضرور رکھتا تھا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا ضرور ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر رنجیدہ ہوئے اور سجدے میں گر کر عرض کرنے لگے، اے میرے آقا، اے میرے پروردگار،
اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو اس کے آگے مجھے رسوا نہ کر، اس کی بے بسی پر رحم فرما، اس کو معاف کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رو رو کر مناجات کر رہے تھے، آخر اللہ رب العزت کو بھی رحم آ گیا، اس کی رحمت کا دریا موجزن ہوا، ندا آئی، اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے معاف کر دیا۔ چنانچہ آپ کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس آدمی سے عذاب کو ختم کر دیا۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کے ان مقدس لمحات کو اس طرح فضولیات خرافات میں برباد نہ ہونے دو۔ زندگی مختصر ہے، اس کو غنیمت جانو۔ دنیا میں جو عمل نیک کا کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ترازو میں وہ اتنا ہی وزندار ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا اگرچہ نفس کے لیے دشوار ہے، لیکن قیامت کے دن ترازو میں وزن بڑھانے کے لیے یہ بڑا مؤثر ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔